السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کی جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے 8 ایسے سب سے بڑی اور عظیم گناہ جو گناہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ انسان دونوں جہاں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی گناہ باپ کی نافرمانی ہے۔ جو شخص باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ناراضگی کا مطلب اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، نہ اس کا نماز قبول ہوتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، اس کا حج زکوٰۃ قبول نہیں کیا جاتا، اس کی عبادتیں ناقابل قبول ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی۔ جس طرح اس نے دنیا میں باپ کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اس کے امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے ارمانوں پر پانی پھیر دے گا۔ وہ بڑی امید لے کر قیامت کے دن اپنے عمل کے بدولت پہاڑ جتنی بڑی نیکی لے کر کھڑا ہوگا، اور یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اب میں جنت میں جانے والا ہوں۔ تب تک اس کے باپ کے آنسوؤں کو، اس کے باپ کے دکھ درد کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نیکیوں کے اوپر رکھا جائے گا۔ ان آنسوؤں سے اس کی نیکی جل کر خاک ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارمانوں پہ پانی پھیر دے گا۔ ایسا شخص اپنے دنیا کو بھی تباہ کیا اور اپنے آخرت کو بھی برباد کیا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ حرام کی کمائی ہوئی دولت۔ جو انسان حرام اور حلال کا فکر کیے بنا کمائی کرتا ہے اسے حرام حلال کا فکر نہیں رہتا، ویسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس کے بعد آخرت میں وہ جنت کے خوشبو سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حرام گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حرام سے کمائے ہوئے پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا، اس پیسوں سے خریدے ہوئے اناج اور کھانے پینے جیسی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس سے جو خون اور گوشت انسان کے جسم میں بنا وہ بھی حرام گوشت بن گیا، اس لیے حرام گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری گناہ عظیم گناہ یہ ہے تکبر کرنا۔ جو انسان تکبر کرتا ہے اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے، وہ اللہ کے ہر نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں دنیا میں عزت ہے، اللہ کی نعمت محبت ہے، اللہ کی نعمت عزت ہے، اللہ کی نعمت خوشی ہے، نعمت انسان کی عمر ہے، نعمت رزق ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے تکبر کرنے والا شخص محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ قتل ہے۔ جو انسان کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پورے انسانیت کا گلا گھوٹا، اس نے پورے انسانیت کو تباہ کیا۔ یعنی اللہ نے جو انسان کو اشرف المخلوق بنایا اس نے اسے تباہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہوا۔ پانچواں گناہ زنا ہے۔ جو شخص زنا کرتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور زنا کرنے والے شخص پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اب جس پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتا ہو اسے کہاں پناہ مل سکتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ چھٹا گناہ ظلم ہے۔ جو شخص کسی پہ ظلم کرے گا اس کا پکڑ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یعنی جو ظلم زبر کا بازار گرم رکھا اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہونا پڑتا ہے۔ ساتواں گناہ جھوٹ ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت برستی ہے، اس کا عزت لوگوں کے دلوں سے مٹا دیا جاتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ آٹھواں اور عظیم گناہ ماں سے بدسلوکی۔ جو شخص ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں پہ ظلم کرتا ہے، ماں کو حقیر سمجھتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، ویسے شخص کا حیات کم ہو جاتا ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر بیماریاں، تنگی اور پریشانیاں مسلط کر دی جاتی ہے۔ اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ پہ ظلم کیا، اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہو، اور یہ قیامت کے عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب ماں باپ اولاد کے ہاتھوں رسوا ہونے لگے تو سمجھ لینا تمہارے ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یعنی ان قریب تم قیامت کے دن کو دیکھنے والے۔ ماں باپ وہ نعمتیں ہیں جن کے صدقے دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے محبت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے محبت کا مثال لے کر رب تعالیٰ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ رب ہو کر ماں کے محبت کو مثال بنا کر اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔
ماں وہ عظیم ہستی ہے۔ حضرات ان گناہوں سے بچیں اور جو شخص گناہ کر چکے ہوں آج سے ابھی سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ زندگی مختصر سی ہے، نہ جانے کب سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے قیامت تک قبر کے عذاب میں مشلت رہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ رب تعالیٰ بے حد کریم اور رحم کرنے والا رحیم ہے۔ رب تعالیٰ رحم کرنے والا رحیم، کرم کرنے والا کریم اور غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے بندوں اداؤں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تمام عالمی اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار تمام عالمی اسلام کو سچی اور پکی عبادت کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔ آج کے بیان میں بس اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔